أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، مقصد نمبر 9، التاریخ والسیرہ والمناقب، کتاب نمبر 2، کتاب السیرۃ النبویہ، اور فصل نمبر 9، غزوۃ خیبر وما بعدہا، باب نمبر 3، باب الشاۃ المسمومہ، زہر ملی بکری، زہر سے آلود بکری۔ حدیث نمبر 1694، 1694 خا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں لما فتحت خیبر، جب خیبر فتح ہوا، اہدیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہا سم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ کے طور پہ ایک بکری بھیجی گئی جس میں زہر تھا۔ بکری میں زہر کیسے ہوگا؟ مراد یہ ہے کہ بکری ذبح کی گئی، اس کا گوشت بھونا گیا اور اس میں زہر ملایا گیا۔ تو یہ بکری کن کی طرف سے تھی؟ یہودیوں کی طرف سے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بکری کو، اس ہدیے کو قبول کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے لیے یہودیوں کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، عیسائیوں کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے۔ بلکہ یہاں پہ اس امر کی بھی وضاحت کر دوں کہ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اسلام نے شاید ان یہودیوں کے ذبح کیے ہوئے جانور کی اجازت دی ہے جو توحید کے اوپر ہوا کرتے تھے، اور آج کل کے یہودی اور عیسائی تو مشرک ہیں، پرلے درجے کے کافر ہیں، تو ان کا ذبح کیا ہوا جانور کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھ کر دیکھ لیں۔ قرآن کریم آپ کو بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہودی اور عیسائی بھی شرک کیا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے تھے، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ تو شرک بھی کرتے تھے اور عام کفر بھی کرتے تھے، تو اس کے باوجود ان کے ذبح کیے ہوئے جانور کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے آج جو بھی یہودی اور عیسائی ہو، اس کا ذبح کیا ہوا جانور کیا ہے؟ حلال ہے۔ لیکن ذبح کرتے ہوئے اگر آپ کے سامنے کوئی شخص غیر اللہ کا نام پکارتا ہے تو وہ جانور کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، چاہے اسے ذبح کرنے والا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو۔ اگر مسلمان جانور ذبح کرتے ہوئے تکبیر بھی پڑھ رہا ہے اور ایسے الفاظ بھی کہہ رہا ہے جن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانور جناب علی کے نام پہ یا جناب حسین کے نام پہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ، تو وہ جانور بھی مردار ہوگا اور اسے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے کہا اجمعوا الیہ من کان ہاہنا من یہود،
میرے پاس جمع کرو ان یہودیوں کو جو یہاں پہ موجود ہیں. فجمعوا له، تو انہیں آپ کے لیے جمع کیا گیا. فقال، تو آپ نے کہا. اچھا، موضوع کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ایک اور چیز بھی اسی حدیث سے معلوم کر لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زہر ملی بکری بطور ہدیہ کیوں قبول کر لی؟ پتہ نہیں تھا، یعنی کہ عالم الغیب نہیں تھے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم سچا ہے کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو غیب کا عالم ہو، غیب جاننے والا ہو. نہ آسمان والوں میں کوئی ایسا ہے، نہ زمین والوں میں کوئی ایسا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس بکری کا گوشت آپ کے صحابہ کرام نے بھی کھایا. انہوں نے کیوں کھایا؟ کم از کم وہی پیچھے ہٹتے، وہ تو اجتناب کر لیتے. لیکن ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، حالانکہ اتنے بڑے ولی تھے، صحابی تھے اور مجاہد تھے. تو اس لیے درست عقیدہ وہی ہے جو قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے، اور جذبات کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ، محبت کے نام پہ یہ عقیدہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام عالم الغیب تھے یا صحابہ کرام عالم الغیب تھے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے. البتہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام غیب کی اتنی باتیں جانتے تھے جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دی. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کب کہتے ہیں کہ وہ ذاتی طور پہ عالم الغیب ہے؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو علم غیب دیا ہے. ہم کہتے ہیں تمہاری یہی بات غلط ہے، اللہ نے نہیں دیا کسی کو علم غیب، اللہ نے غیب کی چند باتیں بتائی ہیں، کل علم غیب نہیں دیا. اگر ہم یہ مان لیں کل علم غیب دیا پھر تو اللہ کا لوگوں کا علم برابر ہو گیا. اللہ نے جو غیب کی باتیں بتائی ہیں وہ محدود ہیں، شمار کی جا سکتی ہیں، اور جو اللہ نے نہیں بتائیں وہ کتنی ہیں؟ بے شمار، ان گنت، لا تعداد. اور بار بار میں یہ جملہ دہرایا کرتا ہوں کہ یہاں پہ وہ الفاظ ذہن میں لے آیا کریں جو خضر علیہ السلام نے کہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، نبی نے نبی سے کہے تھے. ان کے سامنے چڑیا آئی، اس نے پانی لیا سمندر میں سے. کتنا لیا ہوگا؟ 1 قطرہ 2 قطرے. تو کہا خضر علیہ السلام نے کہ موسیٰ، جو علم اللہ نے تمہیں دیا اور مجھے دیا، اس نے اللہ کے علم میں ایسے ہی کمی کی ہے جیسے چڑیا کے لیے ہوئے پانی نے سمندر کے پانی میں کمی کی ہے. یعنی کہ نبیوں کا علم چڑیا کے 1-2 قطروں کی طرح، اور اللہ کا علم سمندر سے بھی کہیں زیادہ. یہ بات سمجھانے کے لیے ہے بس. اچھا، اب یہودی جمع ہو گئے. فقال، تو آپ نے کہا، انی سائلکم عن شیء، میں تم سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنے والا ہوں. فہل انتم صادقی عنہ، کیا تم مجھ سے سچ کہو گے عنہ، اس کے بارے میں؟ فقالوا نعم، انہوں نے کہا بالکل. قال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے نبی علیہ السلام نے کہا، من ابوکم، تمہارا باپ کون ہے، تم کس کی نسل سے ہو؟ قالوا فلان، انہوں نے کہا فلاں شخص. فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کذبتم، تم نے جھوٹ کہا ہے. بل ابوکم فلان، بلکہ تمہارا باپ تو فلاں آدمی ہے. قالوا صدقتا، کہنے لگے بالکل آپ نے سچ کہا ہے، ٹھیک کہا ہے. یہاں سے کیا پتا چلا؟ کہ یہودیوں کی باتوں پہ آپ اعتماد نہیں کر سکتے. کچھ معلوم نہیں کہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کا زیادہ امکان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں ان کو بھی یقین تھا کہ واقعی نبی ہیں، چاہے مانتے نہیں تھے، تصدیق نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے دل مانتے تھے کہ یہ کون ہے، نبی. اور وعدہ بھی آپ نے لیا ہے کہ تم مجھ سے سچ کہو گے. کہنے لگے بالکل. اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا ہے؟ جھوٹ کہا ہے. تو ہمارے ساتھ ان کے مذاکرات ہوں تو کیا کریں گے وہ؟ جھوٹ. قال، آپ نے کہا، فہل انتم صادقی عن شیء ان سألت عنہ، کیا تم مجھ سے سچ بولو گے ایک چیز کے بارے میں اگر اس کے بارے میں تم سے سوال کروں؟
اب آپ دوسری بار کہہ رہے ہیں، دوسرا سوال کرنے لگے ہیں. فقالوا نعم، انہوں نے کہا جی ہاں، یا ابو القاسم، اے ابو القاسم. ابو القاسم آپ کی کیا ہے؟ کنیت ہے. وَإِن كَذَبْنَا، اور اگر ہم نے جھوٹ کہا تو عرفت كَذِبَنَا، آپ ہمارے جھوٹ کو پہچان لیں گے. کما عرفتہ فی ابینا، جیسے کہ آپ نے ہمارے اس جھوٹ کو پہچان لیا ہے جو ہم نے اپنے باپ کے بارے میں بولا تھا. فقال لہم، آپ نے ان سے کہا، من اہل النار، جہنم میں جانے والے کون ہوں گے؟ قالوا، کہنے لگے، نکون فیہا یسیرا، ہم آگ میں رہیں گے یسیرا، تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی مدت. یعنی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم آگ میں گئے بھی تو ہم صرف 40 دن رہیں گے. 40 دن کیوں؟ کیونکہ بچڑے کی عبادت کی تھی اتنے دن. جتنے دن بچڑے کی عبادت کی تھی اتنے دن ہم جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم میں رہیں گے یسیرن، تھوڑا سا عرصہ، تھوڑی سی مدت. ثم تخلفون فیہا، پھر تم ہمارے اس میں جانشین بنو گے. ہم تو جہاں خالی کر دیں گے، پھر جہنم پوری خالی رہے گی تم لوگوں کے لیے. جن کے لیے ضرورت دیکھیں، نبی علیہ السلام ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اور آپ کی امت یہ نہیں کہ اندازہ کریں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، اکسوا فیہا، تم اس میں ذلیل بن کر رہو. کس میں؟ جہنم میں. واللہ، اللہ کی قسم، لا نخلفکم فیہا ابدا، ہم کبھی بھی تمہارے اس میں جانشین نہیں بنیں گے، ہم کبھی بھی تمہاری اس میں جانشینی نہیں کریں گے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان جہنم میں نہیں جائیں گے؟ مسلمان جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے اس میں کبھی بھی جانشین نہیں بنیں گے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان جائیں گے انہیں عارضی طور پہ ڈالا جائے گا اور پھر وہاں سے نکال لیا جائے گا. جبکہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم نکل آئیں گے، تم اس میں رہو گے، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے کہ جو مسلمان جہنم میں جائیں گے انہیں بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا اور پھر جہنم انہی کے لیے خالی رہے گی. آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کیسی کیسی باتیں وہ کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے ان سے مذاکرات ہوں تو، لیکن افسوس کہ ہمارے لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کو اپنا خیر خواہ مانتے ہیں. ثم قال، پھر آپ نے کہا، هل انتم صادقی عنی عن شیء ان سألتکم عنہ، کیا تم مجھ سے ایک چیز کے بارے میں سچ کہو گے اگر میں تم سے اس کے بارے میں سوال کروں؟ اب یہ آپ تیسری بار کہہ رہے ہیں. فقالوا نعم، انہوں نے کہا جی ہاں یا ابو القاسم، ابو القاسم. قال، آپ نے کہا، هل جعلتم فی هذه الشاة سما، کیا تم لوگوں نے اس بکری میں زہر ڈالا تھا؟ قالوا نعم، کہنے لگے جی ہاں. لو جی، یہ سچ بولا ہے. قال، آپ نے کہا، ما حملکم علی ذالک، تمہیں کس چیز نے اس بات پہ ابھارا اور آمادہ کیا، کس وجہ سے تم نے یہ حرکت کی ہے؟ قالوا، کہنے لگے، اردنا، ہم نے چاہا کہ ان کنت کاذبا، اگر آپ جھوٹے ہیں تو نستریح، ہم آپ سے نجات پا لیں. اگر آپ جھوٹے ہیں کس میں؟ دعوی نبوت میں، تو بکری کا گوشت پیش کریں گے، اس میں زہر ملا ہوا، آپ کھائیں گے اور فوت ہو جائیں گے، ہماری آپ سے جان چھوٹ جائے گی. وَإِن كُنْتَ نَبِيًّا، اور اگر آپ نبی ہوئے تو لم يضرك، تو یہ بکری آپ کو نقصان نہیں دے سکے گی. یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر تم لوگوں نے اس لیے یہ بکری پیش کی تھی کہ اگر یہ نبی ہوئے تو یہ بکری ان کو نقصان نہیں دے گی،
تو بکری نے تو آپ کو نقصان اس لحاظ سے نہیں دیا کہ آپ فوت نہیں ہوئے. ایک آدھ لقمہ لگایا تو آپ کو بتا دیا گیا, آپ نے ادھر ہی اپنا ہاتھ روک دیا, تو کیا اب ان کو فوری طور پہ ایمان نہیں لانا چاہیے تھا؟ لیکن نہیں لے کر آئے. یعنی کہ اپنی اس بات میں, اپنے اس اصول میں بھی وہ غلط نکلے. اگر آپ جھوٹے ہوتے تو آپ سے ان کی جان چھوٹ جاتی ہے, آپ فوت ہو جاتے, لیکن چونکہ آپ سچے تھے تو آپ فوت نہیں ہوئے, آپ زندہ رہے, اور آپ نے 63 سال زندگی کے گزارے. جب آپ کا مشن مکمل ہو گیا تب اللہ تعالی نے آپ کو فوت کیا, اور جب فوت ہونے لگے تھے تب آپ زہر کے اثر کو محسوس کر رہے تھے. اور کئی لوگوں کے ذہنوں میں اشکال بھی پیدا ہوتا ہے یہاں پہ اس حدیث کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں جی حدیث میں تو آتا ہے کہ فوت ہونے سے پہلے آپ زہر کے اثرات کو محسوس کر رہے تھے, اور آپ کہہ رہے تھے میں اب محسوس کر رہا ہوں کہ اس زہر نے میری شرح کو کاٹ ڈالا ہے. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام بطور شہید فوت ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اعتراض کرنے والے کہ اگر آپ شہید ہوئے ہیں, زہر نے اثر کیا ہے, تو کہاں گئی وہ آیت واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں سے بچا کر رکھے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا. اللہ نے تو گارنٹی لی تھی, آپ کی حفاظت کی گارنٹی دی تھی. تو کیا کہتے ہیں علماء کرام بیچ اس مسئلے کے؟ جواب یہ ہے کہ زہر نے آپ کو نہیں ہلاک کیا, زہر نے آپ کو ہلاک نہیں کیا, لیکن جب آپ کی وہ عمر پوری ہو گئی جو لکھی ہوئی تھی, اور دنیا میں آنے کا آپ کا مشن مکمل ہوا اور فوت ہونے کا وقت آ گیا, تب زہر نے اپنے اثرات دکھائے ہیں. اگر اللہ کی طرف سے حفاظت کی یہ گارنٹی نہ ہوتی تو آپ سن 7 ہجری میں ہی خیبر کی لڑائی کے بعد بکری کا گوشت کھانے کے بعد فوت ہو جاتے. لیکن چونکہ اللہ نے آپ کی ذمہ داری لے رکھی تھی, اس لیے آپ اس کے بعد 3 سال زندہ رہے ہیں, اور زہر نے تب اپنا اثر دکھایا ہے جب آپ کے فوت ہونے کا وقت آ گیا اور جسم آپ کا کمزور ہوا, تب اللہ نے آپ کو شہادت بھی دے دی. یہاں پہ ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ان یہودیوں کو سزا دی جنہوں نے بکری میں زہر ڈالا تھا؟ پہلی بات یہ ہے کہ بکری میں زہر ڈالنے والا یہودیوں میں سے کون تھا؟ ایک عورت تھی. ایک عورت نے یہ زہر ڈالا تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ مرحب کی بہن تھی, اس کا نام تھا زینب مرحب کی بہن تھی, اس نے یہ زہر ڈالا تھا. سوال یہ کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو مسلم شریف کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حدیث نمبر 2190 کہ صحابہ کرام نے کہا الا نقتلها, اے اللہ کے رسول علیہ السلام کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ قال لا, آپ نے کہا نہیں. اس سے کیا پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت اللہ عالمین تھے, صبر کر جانے والے تھے. آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی تو آپ اس کا انتقام نہیں لیتے تھے. یہاں پہ بھی آپ نے انتقام نہیں لیا. لیکن ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4512 اس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا اس عورت کے بارے میں, فقتلت, تو اسے قتل کر دیا گیا. اب یہاں پہ اگر کوئی منکر حدیث ہوگا, منکرین احادیث میں سے ہوگا, وہ کہے گا لو جی, ایک طرف سے تو تمہاری یہ حدیث ٹکرا رہی ہے قرآن کی آیت سے کہ واللہ یعصمک من الناس, اور دوسری جانب یہ دو حدیثیں بھی آپس میں ٹکرا رہی ہیں. ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ آپ نے کہا اس کو قتل نہیں کرنا, اور دوسری حدیث کہہ رہی ہے کہ اس عورت کو قتل کر دیا گیا آپ کے حکم سے.
آپ کس حدیث کو مانیں؟ مسلم شریف کی حدیث کو یا ابو داؤد شریف کی حدیث کو؟ تو گزارش یہ ہے کہ اگر سچا ایمان ہو قرآن کریم پہ اور صحیح احادیث پہ تو پھر ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ پھر اللہ توفیق دیتا ہے اور انسان غور و فکر کرتا ہے اور ایک نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور جب انسان کے دل میں احادیث کا احترام نہ ہو تو پھر اسے جگہ بہ جگہ کیا نظر آتا ہے؟ تضاد۔ اور اس قسم کا تضاد آپ کو قرآن میں بھی محسوس ہو جائے گا، جبکہ حقیقت میں تضاد ہوتا نہیں ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ فہم کی کمی، غور و فکر نہ کرنا۔ اب یہاں پہ کیا مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اس واقعے کے فوراً بعد کیا ہم اس عورت کو قتل کر دیں؟ آپ نے کہا نہیں۔ بعد میں آپ کے ان صحابہ کرام میں سے ایک جنہوں نے آپ کے ساتھ بکری کا گوشت کھایا تھا زہر کے اثر سے فوت ہوئے، بشر بن برا۔ جب وہ فوت ہوئے اب آپ نے کہا اس کو قتل کرو۔ اپنا انتقام آپ نے نہیں لیا، لیکن آپ کا صحابی شہید ہوا اس زہر کے اثر سے، اب آپ نے کہا کہ اس عورت کو قتل کیا جائے۔ تو وہ مسلم شریف کی حدیث بھی صحیح ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث بھی صحیح ہے، دونوں باتیں اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد باب نمبر 4، باب اجلاء یہودی خیبر بعد غدرہم، خیبر کے یہودیوں کو جلا وطن کرنا، خیبر کے یہودیوں کو خیبر سے نکالنا ان کی عہد شکنی کے بعد۔ جب نبی علیہ السلام نے خیبر فتح کیا تو یہودیوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں خیبر سے نہ نکالیں، خیبر پہ آپ کا قبضہ ہو گیا، خیبر کی زمینیں ہماری نہ رہیں آپ کی ہو گئی، لیکن آپ لوگ نہیں جانتے کہ اتنے باغات کو، اتنی زمینوں کو کیسے سنبھالنا ہے، اور ان کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ اتنی دور سے آ کر آپ کیسے سنبھالیں گے، تو آپ ایسا کریں کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، ہم یہاں پہ کھیتی باڑی کریں گے، ہم محنت مزدوری کریں گے، اور جو اس کا پھل ہوگا، جو اس کی پیداوار ہوگی وہ ہم میں اور آپ لوگوں میں تقسیم ہوگی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ معاملہ طے کر لیا کہ پیداوار کا آدھا حصہ یہودیوں کے پاس رہے گا اور آدھا حصہ مسلمانوں کے پاس رہے گا، زمینوں کے مالک مسلمان اور ان میں محنت مزدوری وہ کریں گے۔ لیکن جو شرائط طے ہوئی تھی ان شرائط کی انہوں نے کیا کی؟ خلاف ورزی کی، مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی۔ تو جناب عمر فاروق نے اپنے زمانے میں ان کو خیبر سے نکال دیا تھا۔ کن کو؟ یہودیوں کو۔ تو یہ تفصیل بیان ہو رہی ہے اس روایت میں۔ حدیث نمبر 1695، 1695 خا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں لما فدع اہل خیبر عبد اللہ بن عمر، جب اہل خیبر نے، یعنی کہ یہودیوں نے، جب اہل خیبر نے عبداللہ بن عمر کے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے، کس کے؟ خلیفہ وقت کے بیٹے کے۔ جرأت دیکھیں آپ یہودیوں کی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہودی بڑی مکار قوم ہے، سازشوں سے باز نہ آنے والی قوم ہے۔ تو جب اہل خیبر نے عبداللہ بن عمر کے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے، قام عمر خطیبا، تو جناب عمر فاروق کھڑے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے، فقالت، انہوں نے کہا، خطبہ کن کو دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کو۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان
عاملہ یہود خیبر علی اموالہم کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے یہودیوں سے معاملہ کیا تھا علی اموالہم ان کے اموال پہ. ان کے اموال پہ کیا مطلب؟ اموال سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ زمینیں، باغات، کھجوروں کے درخت. ان کے اموال یعنی کہ جو اموال پہلے ان کے ہوا کرتے تھے. غزوہ خیبر سے پہلے، جنگ خیبر سے پہلے یہ اموال کن کے تھے؟ یہودیوں کے. جب جنگ ہوئی مسلمان جو مالک بنے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاملہ طے کیا ان کے سابقہ اموال پہ. اور وہ معاملہ کیا طے ہوا اس کی تفصیل بتا چکا ہوں، نصب پہ. اور یہ تفصیل آپ کو ملے گی بخاری کی حدیث نمبر 4248 میں، 4248 میں. عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں. وقال اور آپ نے کہا، کس نے؟ نبی علیہ السلام نے کہا. کن سے کہا؟ یہودیوں سے. یہ کون بتا رہے ہیں؟ عمر فاروق بتا رہے ہیں خطبہ دیتے ہوئے کہ نقرکم ما اقرکم اللہ، ہم تمہیں یہاں رہنے دیں گے جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں پہ رہنے دے گا. وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ، اور بے شک عبداللہ یعنی کہ میرے بیٹے عبداللہ نکلے مدینہ سے إِلَى مَالِ هُنَاكَ، اپنے اس مال کی جانب جو وہاں پہ ہے. کہاں پہ ہے؟ خیبر میں، یعنی کہ اپنی زمینوں پہ گئے وہاں پہ. فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ، تو رات کے وقت ان پہ ظلم و زیادتی کی گئی. فَفُدِيَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ، ان کے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے گئے. وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرُهُمْ، اور ہمارا وہاں پہ کوئی دشمن نہیں ہے ان کے علاوہ. کن کے علاوہ؟ یہودیوں کے علاوہ. ہم عدونا وتہمتنا، وہی ہمارے دشمن ہیں اور وہی ہیں جن پہ ہم الزام لگاتے ہیں، جن پہ ہمیں شک ہے کہ کاروائی یہ انہی کی ہے. وقد رأیت اجلاءہم، اور میں نے انہیں جلا وطن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. میں نے انہیں جلا وطن کرنے کی رائے اپنا لی ہے. میں نے انہیں یہاں سے نکالنے کی رائے اپنا لی ہے. فلما اجمع عمر ولا ذالک، جب جناب عمر نے اس پہ پختہ عزم کر لیا تو اتاہ، آپ کے پاس آیا، احد بنی ابی الحقیق، ابو الحقیق کے بیٹوں میں سے کوئی. ابو الحقیق یہودیوں کے سرداروں میں سے ایک سردار، تو اس کے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا آیا. فقالت، اس نے کہا، یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، اتخرجنا، کیا ہمیں یہاں سے نکالیں گے؟ وقد اقرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ محمد نے ہمیں یہاں پہ ٹھہرایا، انہوں نے ہمیں یہاں پہ رکھا. وعاملنا علی الاموال، اور ہم سے ان اموال پہ معاملہ بھی طے کیا. وشرط ذلک لنا، اور ہمارے لیے اس شرط کو قبول کیا، ہم سے یہ شرط طے کی کیا کہ ہم یہاں پہ رہیں گے. معاہدہ یہ ہوا تھا کہ ہم یہاں پہ رہیں گے اور محنت مزدوری کریں گے، پیداوار آدھی ہوگی. تو آپ جس کو آپ لوگ رسول مانتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں پہ رکھا، ہم سے یہ معاہدہ طے کیا، آپ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمیں یہاں سے نکالیں گے. فقال عمر، تو جناب عمر نے کہا، اظننت انی نسیت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو بھول چکا ہوں، آپ کے اس قول کو بھول چکا ہوں؟ کیا قول؟ کہ آپ نے تجھ سے کہا تھا، کیف بک، تمہارا کیا حال ہوگا، اذا اخرجت من خیبر، جب تجھے خیبر سے نکالا جائے گا، تعدو بک قلوسک لیلۃ بعد لیلۃ، تمہاری اونٹنی تمہیں بھگا کر لے جا رہی ہوگی ایک رات کے بعد دوسری رات، یعنی کہ ہر رات تم دور سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. کہاں سے؟ خیبر سے. فقال، اس نے کہا، کس نے؟ یہودی نے. کانت هذه حذیلۃ من ابی القاسم، یہ ابو القاسم کی طرف سے ایک مذاق تھا. یہ بات انہوں نے بطور مذاق کہی تھی. تو یہاں سے ایک تو یہ پتا چلا
کہ اگر کوئی غیر مسلم نبی علیہ السلام کی طرف کوئی حدیث منسوب کرے تو اس کی پہلے تحقیق کر لینی چاہیے. اسی لیے علماء حدیث شرط لگاتے ہیں حدیث اس کی قبول کی جائے گی جو کیا ہو؟ مسلمان ہو. تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہودیوں نے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی یہ بات کہ آپ نے ہم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ تم ادھر ہی رہو گے. تو عمر فاروق نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو. عمر فاروق نے درست حدیث پیش کی جس سے ان کی بات کی نفی ہوگی. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے عمر فاروق کی بیان کردہ حدیث کی تعویل کی. پہلے حدیث گھڑی اور اس سے کام نہیں بنا. عمر فاروق نے اس کے مقابلے میں جو حدیث پیش کی یعنی کہ موضوع حدیث کے مقابلے میں کیا پیش کی؟ صحیح حدیث. تو وہ صحیح حدیث کی اب تعویل کر رہے ہیں. اور کہا کہ یہ تو ابو القاسم کیا کر رہے تھے؟ مذاق کر رہے تھے. قال عمر فاروق نے کہا کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو نے جھوٹ کہا ہے. یعنی کہ تم یہ جو تعویل کر رہے ہو یہ غلط ہے. فاجلاهم عمر، چنانچہ عمر فاروق نے ان کو جلا وطن کر دیا، خیبر سے نکال دیا. اور یہاں پہ مجھے بات یاد آئی کہ شاید یہ چیز آپ لوگوں کے علم میں ہو کہ اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں جو یہودی وطن کا جو انہوں نے نقشہ لگا رکھا ہے کہ یہودی وطن کہاں سے کہاں تک ہوگا، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ خیبر تک ہوگا. یعنی کہ خیبر کا خواب وہ آج بھی دیکھتے ہیں. اچھا، عمر فاروق نے ان کو جلا وطن کیا. مسلمانوں کا انصاف دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں خیبر سے نکالا نہیں. جنگ ہوئی، اور جنگ بھی کیوں ہوئی؟ ان کی سازشوں کی وجہ سے. جنگ میں مسلمان جیتے، اس کے باوجود ان کو نکالا نہیں اور ان کو کہا کہ تم ادھر ہی رہو، پیداوار آدھی ہماری آدھی تمہاری. لیکن انہوں نے خلیفہ وقت کے بیٹے کی پٹائی کی. صورت دیکھیں آپ ان کی. اس کے بعد عمر فاروق نے ان کو جلا وطن کیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کیا کہ اس سال باغات پہ، کھجوروں کے درختوں پہ جو محنت کر چکے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ مسلمانوں کا انصاف ہے. فآتاہم، عمر فاروق نے ان کو دی قیمت ما کان لہم من الثمر، قیمت اس پھل کی جو ان کا بنتا تھا. وہ قیمت کیا دی؟ مالن، انہیں مال دیا یعنی کہ درہم وغیرہ، وَإِبِرًا، اونٹ دیے، وَعُرُودًا، اور ساز و سامان دیا. ساز و سامان کیا دیا؟ من اختاب وحبال وغیر ذالک، ساز و سامان دیا جو کجاووں پہ مشتمل تھا اور رسیوں وغیرہ پہ مشتمل تھا. یعنی کہ ان کی قیمت پوری کر دی. ان کی قیمت ان کو دی ہے، ظلم ان کے اوپر نہیں کیا. اس سے کیا سبق ملا؟ اس سے مسلمان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آپ کا کافر کے ساتھ بھی معاملہ ہو تو اس پہ ظلم نہ کریں. کئی مسلمان معلوم نہیں کیوں ان کے ذہنوں میں بات بیٹھ چکی ہے کہ کافروں کا مال شاید مسلمانوں کے لیے حلال ہے. یعنی کہ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے اسلامی ملک میں رہیں. آپ اپنا اسلامی ملک چھوڑ کے کافر ملک میں کیوں جاتے ہیں؟ چلیں، آپ چلے گئے ہیں، غلطی آپ نے کی ہے، آپ وہاں انسان بن کر رہیں، مسلمان بن کر رہیں. لیکن وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو دھوکہ دینا، چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا، اور یہ سوچنا کہ شاید یہ گناہ نہیں ہے. اور ایسے لوگ اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. آپ چلے گئے ہیں، اب وہاں پہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی مسلمان ہوں، اسلام کی طرف مائل ہوں. تو بہرحال جناب عمر فاروق کا انصاف آپ نے دیکھ لیا ہے. یہاں پہ سوال یہ اٹھے گا کہ جناب عمر فاروق نے عبداللہ بن عمر کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ عبداللہ بن عمر کا بدلہ اس لیے کہ عبداللہ بن عمر کے اوپر زیادتی ہوئی ہے رات کے وقت، اور وہ نہیں پہچانتے کہ زیادتی کرنے والا کون ہے، تو بدلہ کس سے نے؟ اس لیے جناب عمر فاروق نے اس چیز کا بدلہ نہیں لیا، لیکن پوری قوم کو وہاں سے نکال دیا تاکہ سازشوں کا یہ دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے.
باب نمبر 5، باب عودت مہاجری الحبشہ، حبشہ کے مہاجرین کی واپسی۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ مکہ سے جو ہجرت کر گئے تھے حبشہ، جعفر اللہ کا جب مسلمانوں کو مکہ میں بہت زیادہ تنگ کیا گیا، سلائیں دی گئیں، پریشان کیا گیا، تو کئی ایک مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کے ہجرت کی تھی۔ کس طرف؟ حبشہ کی طرف۔ حبشہ میں ڈالر کمانے کے لیے یا پاؤنڈ کمانے کے لیے؟ اسلام بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے وہاں گئے ہیں، گزارا کرنے کے لیے۔ مال چھوڑ کے گئے ہیں، مال کمانے نہیں گئے، دولت چھوڑ کے گئے ہیں، مکہ جیسا عظیم وطن چھوڑ کے گئے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارا دین محفوظ ہو جائے، صرف اس لیے کہ ہم اللہ کی عبادت آزادی سے کر سکیں۔ اور گئے بھی کہاں ہیں؟ گوروں کی زمین پہ نہیں گئے، کالوں کی زمین پہ گئے، حبشہ میں گئے ہیں، سمندر کراس کر کے گئے، وہاں پہ رہتے رہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں ہجرت کی کہاں؟ مدینہ کی طرف۔ تو پھر حبشہ کے مسلمان بھی مدینہ میں آئے، لیکن کب آئے؟ 7 سال میں تقریباً 7ویں سال، ہجرت کے 7ویں سال، خیبر کی لڑائی کے دنوں میں لڑائی تقریباً ختم ہو رہی تھی کہ یہ مدینہ پہنچ گئے تھے۔ تو اسی مناسبت سے یہ حدیث یہاں پہ ہے۔ حدیث نمبر 1696، 1696 قاف۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، ان کا نام تھا عبداللہ بن قیس۔ یہ کہاں کے ہیں؟ یمن کے ہیں، قبیلہ کیا ہے؟ اشعری۔ قال، وہ کہتے ہیں بلغنا مخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن بالیمن، ہمیں نبی علیہ السلام کے نکلنے کی اطلاع ملی جبکہ ہم یمن میں تھے۔ نکلنے کی اطلاع ملی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نبوت کے اعلان کرنے کی اطلاع ملی کہ نبی نکلا ہے، اطلاع ملی کہ مکہ میں کوئی نبی نکلا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول مکہ سے نکل کے کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ جا رہے ہیں۔ تو دونوں معنوں کا احتمال ہے، شاید دوسرا معنی زیادہ مناسب ہو۔ تو بہرحال ہمیں اطلاع ملی نبی علیہ السلام کے نکلنے کی جبکہ ہم یمن میں تھے۔ فخرجنا مہاجرین الیہ، تو ہم نکلے کہاں سے؟ یمن سے، آپ کی جانب ہجرت کرتے ہوئے۔ لو جی، وطن چھوڑا جا رہا ہے کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر، شریعت کی خاطر۔ ہم نکلے آپ کی جانب ہجرت کرتے ہوئے، انا میں، واخوانی لی اور میرے 2 بھائی بھی، انا اصغرہم میں ان میں سے سب سے چھوٹا ہوں، احدہما ابو بردہ، ان میں سے، کن میں سے؟ بھائیوں میں سے ایک کون ہے؟ ابو بردہ۔ ابو بردہ کنیت وہی، نام کیا ہے؟ عامر بن قیس۔ والآخر ابو رحم، اور دوسرے بھائی کون تھے؟ ابو رحم۔ ابو رحم کا نام کیا تھا؟ اس میں کافی اختلاف ہے۔ امام ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ شاید ان کا نام تھا مجدی۔ کیا نام تھا؟ مجدی۔ تو بہرحال ایک ہو گیا ابو موسیٰ اشعری خود، دوسرے ابو بردہ اور تیسرے ابو رحم۔ اما قال فی بضع و اما قال فی 53 او 52 رجل من قومی، یا تو ابو موسیٰ نے کہا 53 سے کچھ زیادہ لوگوں میں، 53 سے کچھ زیادہ، یا کہا 53 یا کہا 52، یعنی کہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نکلے اپنی قوم کے، اپنی قوم کون سی؟ اشعری۔ ہم نکلے اپنی قوم کے
53 سے زیادہ لوگوں میں یا 53 لوگوں میں یا 52 لوگوں میں. واضح ہو گیا؟ جی. یہ لفظ جو پہلا ہے نا بدع، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 3 سے زیادہ. تو بدع و 50 کا مطلب کیا ہو گیا؟ 53 سے زیادہ. فرکبنا سفینۃ، تو ہم ایک کشتی پہ سوار ہوئے. فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِ بِالْحَبَشَةِ، تو ہماری کشتی نے ہمیں حبشہ میں نجاشی تک پہنچا دیا. ہماری کشتی ہمیں کہاں لے گئی؟ حبشہ میں نجاشی کے پاس. فوافقنا جعفر بن ابی طالب، تو ہم نے جعفر بن ابو طالب کو وہاں پہ پایا. جعفر بن ابو طالب کون ہے؟ جناب علی کے بھائی اور آل بیت میں سے. آل بیت کون ہے؟ بنو ہاشم میں صدق مسلم کیسے؟ آل بیت نبی علیہ السلام کی بیویاں، نمبر 2 آپ کی اولاد، نمبر 3 آپ کے دادا عبد المطلب کی اولاد میں سے جو بھی مسلمان ہیں، یعنی کہ بنو ہاشم، یعنی کہ بنو ہاشم. تو جعفر، زید بن ارقم سے پوچھا گیا تھا آل بیت کون ہے؟ کہا تھا آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس. جی ہاں. تو یہ مثالیں ہیں. آل علی، آل عقیل، آل جعفر، یہ کیا ہیں؟ یہ مثالیں ہیں. تو اصول کیا ہے کہ جو بھی بنو ہاشم میں سے مسلمان ہے وہ آل بیت میں سے ہے. یہ ایک گروپ ہو گیا آل بیت کا. دوسرا گروپ کیا؟ آپ کی بیویاں. اور تیسرا گروپ یہ کہ آپ کی اولاد. تو فوافقنا جعفر بن ابی طالب، تو ہم نے جعفر بن ابو طالب کو پایا. کہاں پہ؟ حبشہ میں. فاقمنا معہ، تو ہم ان کے ساتھ رہے. کہاں پہ؟ حبشہ میں. حتی قدمنا جمیعا، یہاں تک کہ ہم سب ایک ساتھ آئے. کہاں آئے؟ مدینہ. فوافقنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین افتتح خیبر، تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پایا جب آپ نے خیبر کو فتح کیا. جب آپ نے خیبر کو فتح کیا تب ہماری ملاقات ہوئی کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. لیکن ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے ہم نے اللہ کے نبی کی موافقت کی جب آپ نے خیبر کو فتح کیا، ان کے مدینہ میں پہنچے جن دنوں میں آپ نے خیبر کو فتح کیا. ان میں سے چند لوگ خیبر پہنچ گئے تھے، باقی لوگ مدینہ میں رہے. اور یہاں پہ اس حدیث سے ہٹ کر ایک اور حدیث کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس حدیث میں آتا ہے کہ یہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارا حصہ بھی خیبر کی مال غنیمت میں مقرر کیا، اور آپ نے کسی ایسے شخص کو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا جو خیبر کی لڑائی میں شریک نہیں تھا، یعنی سوائے ہمارے. ہم جو کشتی میں بیٹھ کے آئے تھے جعفر کے ساتھ، ہمارے لیے آپ نے خیبر کے مال غنیمت میں سے حصہ مقرر کیا. تو حدیث کا یہ حصہ ختم ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں. وہ کیا کہ وَكَانَ أُنَاسٌ مِّنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہمارے بارے میں کہتے تھے. ہمارے بارے میں یہ کون؟ ہم سے مراد کیا ہے؟ یعنی لِأَهْلِ السَّفِینَةِ، ابو موسیٰ اشعری مراد دیتے تھے ہم سے کشتی والے، یعنی کہ جو حبشہ سے کشتی پہ بیٹھ کے کہاں آئے تھے؟ مدینہ. اچھا جی، وہ لوگ کیا کہتے تھے ہم سے؟ وہ ہم کشتی والوں کے بارے میں کہتے تھے، کشتی والوں سے کہتے تھے سبقناکم بالہجرہ. لوگوں میں سے کچھ لوگ کشتی والوں سے کہتے تھے کہ ہم تم پہ نمبر لے گئے ہجرت کرنے میں، ہم تم پہ سبقت لے گئے ہجرت کرنے میں، ان کے ہم مدینہ پہلے پہنچے ہیں، ہم کب کے آئے ہوئے، تم اب 7ویں سال میں آئے ہو. ودخلت اسماء بنت امیس،
اسما بنت امیس داخل ہوئی، وہ آئیں. یہاں پہ ایک سوال ہے، اسما بنت امیس کون ہے؟ ابو بکر کی بیوی بعد میں بنی. ابھی سوال ہے اس وقت جب وہ آئی ہیں تب وہ کون ہے؟ میرے پاس بیٹھے ہیں محمد بن شیخ طیب الرحمان زیدی صاحب. آپ نے سنے ہوں گے شیخ توصیف الرحمان صاحب راشدی، ان کے یہ بھتیجے ہیں، اور ان کے والد صاحب خود ایک بڑے خطیب اور عالم دین ہیں، توحید بیان کرنے میں ماشاءاللہ ان کی خدمات ہیں. شیخ سید طیب الرحمان زیدی صاحب ان کے بیٹے ہیں. اور ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میرے احسان اللہ بھائی، یہ بخاری شریف کے طالب علم ہیں. اور تیسرے نمبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یونس بھائی، ان کے والد صاحب بھی ایک بڑے عالم دین ہیں، شیخ فضل ربی. تو بہرحال تو ان سے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتائیں کہ اسما بنت امیس کون ہے؟ تو یہ محمد بھائی کہہ رہے ہیں کون ہے؟ ابو بکر صدیق کی وائف. تو میں کہہ رہا ہوں ان کی وائف تو بعد میں بنی ہے. حدیث میں جب ان کا تذکرہ آ رہا ہے اس موقع پہ وہ کیا تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ ان دنوں میں وہ جعفر بن ابو طالب کی وائف تھی. کن کی وائف تھی؟ جعفر بن ابو طالب کی وائف تھی. یہ کہ جناب علی کی کیا لگتی تھی؟ بابی. اور یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اسما بنت امیس کے شوہر جعفر بن ابو طالب فوت ہوئے کس غزوے میں؟ غزوہ موتا میں. تو ان سے شادی کی کس نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. ابو بکر صدیق نے شادی کی کس سے؟ یعنی کہ آل بیت سے تعلق رکھنے والی ایک عورت سے، یعنی کہ جعفر کی وائف سے، آج کی زبان میں سجدوں کی لڑکی سے. خود وہ نہیں ہیں لیکن بہرحال ان کی بہو بن چکی ہیں، ان کی بیٹی بن چکی ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول کے سامنے یہ نکاح ہوا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام اگر سمجھتے کہ ابو بکر جو ہے آل بیت کے نعوذ باللہ دشمن ہیں، آپ کہتی خبردار ابو بکر آپ ہماری فیملی میں آئی ہوئی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتے. لیکن یہ نکاح ہوا ہے. جناب علی نے بھی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. پھر وقت آیا کہ ابو بکر صدیق بھی فوت ہو گئے. پھر اسما بنت امیس سے نکاح کس نے کیا؟ اب آپ بتائیں. پھر ان سے نکاح کیا ہے جناب علی نے. اب یہاں پہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے، دیکھیں غور کریں. ابو بکر صدیق کی وائف فوت ہوئی ہیں، اور بقول کئی لوگوں کے ابو بکر صدیق نے نعوذ باللہ نجائز طور پہ خلافت پہ کیا کیا تھا؟ قبضہ. حق کس کا بنتا تھا؟ جناب علی کا. تو جناب علی نے ابو بکر صدیق کی سابقہ وائف سے، بیوہ سے نکاح کیوں کیا؟ پتہ چلا صحابہ کرام آل بیت ایک چیز سے چھوٹی موٹی غلط فہمی، جیسے آل بیت سے تعلق نہ رکھنے والے دو صحابیوں میں آپس میں پیدا ہو سکتی ہے، ایسے ہی ایک ایسے صحابی میں جس کا تعلق آل بیت سے ہو اور دوسرے کا آل بیت سے نہ ہو، ان میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن بنیادی طور پہ وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، مجموعی طور پہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، کیونکہ قرآن نے بتایا ہے. قرآن سچا اور کہانیاں بیان کرنے والے جھوٹے. البتہ بطور بشر غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، وہ ہو سکتی ہیں چھوٹی موٹی. تو اس سے پیغام کیا ملا آپ کو؟ اسما بنت امیس کے معاملے سے سبق کیا حاصل کیا آپ نے؟ کہ مسلمان اس زمانے میں کسی بھی عورت کو بغیر نکاح کے نہیں رہنے دیتے تھے. عورت کی شادی کر دی جاتی، خاون فوت ہوتا کو اور شادی کرتا، وہ فوت ہوتا کو اور شادی کرتا، طلاق ہو جاتی کو اور شادی کرتا، اور یوں معاشرہ بے حیائی سے پاک ہوتا، فحاشی سے پاک ہوتا. چلیں جی. وَدَخَلَتْ اسماء بنت امیس، اسماء بنت امیس داخل ہوئیں. وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا، اور یہ ان میں سے ہیں جو ہمارے ساتھ آئی تھیں. کون کہہ رہے ہیں؟ ابو موسیٰ شری کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ کہاں سے آئی تھیں؟ حبشہ سے. اچھا، داخل ہوئیں کس کے پاس آئیں؟ ابھی اس وقت کس کے پاس آئی ہیں؟
حفصہ رضی اللہ عنہ۔ اسماء بنت امیس آئی ہیں حفصہ کے پاس جو کہ نبی علیہ السلام کی وائف ہیں، زائرتن آئی ہیں زیارت کرنے کے لیے، ان کا حال چال معلوم کرنے کے لیے، سلام دعا کرنے کے لیے، یعنی کہ مدینہ میں اب رہنا شروع کر دیا ہے، تو ایک دن حفصہ سے ملنے کے لیے آئی ہیں ام المؤمنین حفصہ، جو جناب عمر فاروق کی کیا لگتی ہیں؟ بیٹی۔ فداخل عمر والا حفصہ، عمر فاروق بھی حفصہ کے پاس آئے، حفصہ کے والد جناب عمر فاروق اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، وہ اسماء عندہا، جبکہ اسماء ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، کن کے پاس؟ حفصہ کے پاس۔ جی ہاں۔ فقال عمر نے کہا، کس سے؟ اپنی بیٹی حفصہ سے۔ تو عمر نے کہا ہی نہ رہا اسماء، جب عمر نے دیکھا اسماء کو تو کہا اپنی بیٹی سے من ہادی، یہ خاتون کون ہے؟ قالت اسماء بنت امیس، انہوں نے کہا کون ہے یہ؟ اسماء بنت امیس ہیں۔ قال عمر نے کہا الحبشیۃ هذه، یہ وہ حبشہ والی ہیں۔ کیا مطلب کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے کہاں چلی گئی تھی؟ حبشہ، جو حبشہ میں رہتی رہی، یہ وہ ہیں۔ البحریۃ هذه، یہ سمندری سفر کرنے والی ہیں جو کشتی کے ذریعے آئی ہیں، یہ وہ ہیں۔ قالت اسماء، نام اسماء نے خود کہا دی ہاں میں وہی ہوں۔ قال، جناب عمر فاروق کہنے لگے سبقناکم بالہجرہ، ہم ہجرت کرنے میں تم پہ سبقت لے گئے ہیں۔ فنحن احق برسول اللہ منکم، تو اس لیے ہم تمہارے مقابلے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، ہمارا آپ سے زیادہ تعلق بنتا ہے۔ فغضبت، تو وہ تو ناراض ہوگی، غصے میں آ گئی۔ وقالت، کہنے لگی کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، کنتم مع رسول اللہ، تم لوگ تو اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، یطعم جائعکم، آپ تمہارے بھوکے کو کھانا کھلاتے تھے، یہ کہ تم تو اللہ کے رسول کی محبتیں پاتے رہے ہو، ہم وہاں حبشہ پہ ذلیل ہوتے رہے، تم ہم سے آگے کیسے نکل سکتے ہو؟ کالوں کی زمین پہ رہتے رہے ہیں جہاں یعنی کہ سب لوگ ہمارے لیے اجنبی تھے، اور تم لوگ اللہ کے رسول کی محبتیں پاتے رہے ہو، تم تو کو بھوکا ہوتا اللہ کے رسول کا خیال رکھتے تھے، تم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے۔ یطعم جائعکم، تم میں سے بھوکے کو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ کھانا کھلاتے تھے۔ ویعظ جاہلکم، اور تم میں سے جو جاہل ہوتا اس کو آپ سمجھاتے تھے، واعظ کرتے تھے۔ وکنا فی داری البعداء البغضاء بالحبشۃ، اور ہم تھے بعید لوگوں کی زمین پہ، البغضاء بغض رکھنے والوں کی زمین پہ، بالحبشہ، حبشہ میں، کیونکہ حبشہ کا علاقہ کن کا ہے؟ عیسائیوں کا۔ حبشہ کا بادشاہ تو اچھا تھا، وہ خیال کرتا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پبلک جو ہے وہ باہر سے آنے والوں کو اتنا قبول نہیں کرتے، خصوصاً جب کہ حبشہ والے کیا تھے؟ کالے، اور ان کا رنگ اور، تو دور سے سمجھا جاتی ہے کہ یہ اور چیز ہے، یعنی کہ آپس میں مکس ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کہہ رہی ہیں جناب اسماء کہ ہم تھے فی دار او فی ارض، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، دار ارض کا معنی ایک ہی ہے، ہم بعید لوگوں کی زمین پہ تھے، البغضائی بغض رکھنے والوں کی زمین پہ تھے، بالحبشہ، حبشہ میں تھے۔ وذالک فی اللہ وفی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا اور اللہ کے رسول کی خاطر تھا۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کے رسول کی خاطر کیوں؟ کہ اللہ کے رسول پہ ایمان لے کر آئے تھے نا، یعنی کہ آپ پہ ایمان نہ لاتے تو یہ مشکلات نہ آتی۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا، میں بالکل کھانا نہیں کھاؤں گی اور نہ کوئی چیز پیوں گی، حتی اذکرا، یہاں تک کہ میں ذکر کر لوں، تذکرہ کر لوں اس چیز کا جو تو نے کہی ہے۔ کس سے تذکرہ کر لوں؟ اللہ کے رسول سے، میں اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گی، اللہ کے رسول کو بتاؤں گی کہ تم نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ، ہم وہ تھے جنہیں تنگ کیا جاتا تھا، جنہیں خوف زدہ کیا جاتا تھا۔
وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَسْأَلُهُ، اور میں اس چیز کا تذکرہ نبی علیہ السلام سے کروں گی اور آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کی کیا رائے ہے عمر کے ان الفاظ کے بارے میں. واللہ لا اکذب، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گی. یعنی کہ اللہ کے رسول کے پاس میں یہ مقدمہ لے کر جاؤں گی تو یہ نہیں کروں گی کہ میں تمہاری طرف غلط باتیں منسوخ کروں، تمہارا وہی موقف بیان کروں گی جو تم نے کہا ہے. اللہ کی قسم میں نہ جھوٹ بولوں گی، ولا ازیغ، اور نہ قد روی کا مظاہرہ کروں گی، ولا ازید علیہ، اور نہ اس پہ کوئی اضافہ کروں گی. جو آپ نے گفتگو کی ہے وہی اللہ کے رسول کو بتاؤں گی. فلما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، قالت، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ اسماء نے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ان عمر قال کذا وکذا، عمر نے یوں یوں باتیں کی ہیں، عمر نے یہ باتیں کی ہیں. قال، تو آپ نے کہا، فما قلت له، تو نے عمر سے کیا کہا ہے؟ اس کے جواب میں تو نے کیا جواب دیا ہے؟ قالت، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ اسماء نے، کہ قلت له کذا وکذا، میں نے عمر سے یہ کہا ہے. قال، آپ نے کہا، لیس باحق بی منکم، عمر تم سے زیادہ مجھ پہ حق نہیں رکھتا. وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ ہجرۃ واحدہ، اس کی اور اس کے ساتھیوں کی ایک ہجرت بنتی ہے. وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ ہجرتان، اور تمہاری اے کشتی والو 2 ہجرتیں بنتی ہیں. 2 کیسے؟ ایک مکہ سے حبشہ، دوسری حبشہ سے مدینہ. قالت، وہ کہتی ہیں کون؟ اسماء. فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى، تو اسماء کہہ رہی ہیں تو پھر روایت کون بیان کر رہا ہے؟ وہ روایت ختم ہو گئی ہے. وہ روایت ختم ہوگی جسے بیان کر رہے تھے وہ موسیٰ اشعری. اب ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری سے اس حدیث کو روایت کرنے والے ان کے بیٹے ہیں ابو بردہ. ایک ابو بردہ ابو موسیٰ کے بھائی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. اس حدیث کو ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرنے والے ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ہیں ابو بردہ. ابو بردہ نے پہلے اپنے ابو کی بیان کردہ حدیث ذکر کی، آخر میں وہ حدیث کا وہ حصہ بیان کر رہے ہیں جو ابو بردہ نے کس سے لیا؟ اسماء بنت امیس سے. سمجھا رہی ہے بات کی؟ تو قالت، اسماء بنت امیس کہتی ہیں، فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى، میں نے دیکھا ابو موسیٰ اشعری کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو، يَأْتُونَنِي أَرْسَالًا، وہ میرے پاس آتے گروہ در گروہ. کیوں؟ یسألوننی عن ھذا الحدیث، مجھ سے پوچھتے اس حدیث کے بارے میں، سنا ہے اللہ کے رسول نے کہا ہے، کیا کہا ہے ذرا ہمیں بتاؤ. وہ مجھ سے پوچھتے اس حدیث کے بارے میں، ما من الدنیا شیء هم به افرح ولا اعظم في انفسهم مما قال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جس پہ وہ زیادہ خوش ہونے والے ہوں، اور نہ ان کے دلوں میں کوئی چیز زیادہ عظمت والی ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ کے نبی نے ان کے حق میں کہا. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ تمہاری کتنی ہجرتیں بنتی ہیں؟ 2، اور ان کی بنتی ہے 1. یہ الفاظ سن کے انہیں بڑی خوشی ہوتی تھی کہ ان کو کشتی والوں کو، جو ان کے حبشہ میں کشتی پہ بیٹھ کے مدینہ آئے تھے. قال ابو بردہ، ابو بردہ کہتے ہیں، کون سے ابو بردہ؟ یہ بیٹے ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے، کہ قال اسماء کہتی ہیں، فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى، میں نے ابو موسیٰ کو دیکھا، وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي، وہ مجھ سے یہ حدیث بار بار سنتے تھے. کہ اسماء سناؤ کیسے اچھی وہ حدیث. تو یہ ہے جی تذکرہ غزوہ خیبر کے ایک معاملے کا اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کا. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے اپنا ایمان اور بچانے کے لیے کیا کیا یعنی کہ مشقتیں برداشت کی ہیں.
کن کن مشکلات کا سامنا کیا ہے، لیکن دین کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ اب باب نمبر 6، رد المہاجرین الی الانصار منائحہم، مہاجرین کا انصاریوں کو واپس کرنا ان کی وہ چیزیں جو انہوں نے ان کو استعمال کے لیے دی تھیں، عاریتاً دی تھیں۔ منائح، منیحتن کی جمع ہے، منیحہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کو عاریتاً دی جائے، فائدہ اٹھانے کے لیے دی جائے، استعمال کرنے کے لیے دی جائے، مالک نہیں بنایا جائے۔ یہاں اس حدیث کا خلاصہ کیا جو بھی ہم پڑھنے والے ہیں کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے کہاں آئے؟ مدینہ، تو مدینہ کے لوگوں کا نام کیا قرار پایا؟ انصار، کہ وہ لوگ جنہوں نے مکہ والوں کا ساتھ دیا، ان کی مدد کی، اور جو مکہ سے آئے ان کا نام کیا قرار پایا؟ مہاجرین۔ تو انصاریوں نے کہا نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے رسول، یہ ہمارے مہاجر بھائی، نہ ان کا کوئی گھر ہے، نہ ان کے پاس مال ہے، اور اکثر ایسے ہیں جو بیویوں کے بغیر ہیں، تو آپ ہمارا مال لیں اور ہم بھی ان میں تقسیم کر دیں۔ مہاجرین نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم یہ کام نہیں کریں گے، ان کا مال انہی کے پاس رہنے دیں۔ پھر حالات کیسے سازگار ہوں گے، معاملہ کیسے درست ہوگا؟ طے یہ ہوا کہ مہاجرین انصاریوں کے بعد ان کی زمینیں لے لیں، محنت مزدوری کریں، اور پیداوار جو ہے آپس میں تقسیم کر لیں۔ زمینوں کے مالک کون ہوں گے؟ انصاری، اور مہاجرین کیا کریں گے؟ محنت۔ ایک شکل یہ بنی۔ دوسری شکل یہ بنی کہ کئی انصاریوں نے اپنے باغات، اپنے کھجوروں کے درخت اور اپنے جانور عاریتاً دے دیے، کن کو؟ مہاجرین کو، آپ استعمال کریں، بعد میں واپس کر دیں۔ تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب خیبر کی لڑائی ہو چکی، مسلمانوں کے پاس مال غنیمت بھی آیا اور خیبر کی زمینوں کے مالک بھی بن گئے، وہاں سے پیداوار بھی آنا شروع ہو گئی، تو تب مہاجرین نے انصاریوں کی وہ چیزیں واپس کر دی تھیں جو انصاریوں نے ان کو دی تھیں عارضی استعمال کے لیے۔ چلیے، انس بن مالک سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، لما قدم المہاجرون المدینہ من مکہ، جب مہاجر مدینہ میں آئے، کہاں سے؟ مکہ سے، ولیس بایدیہم، اور ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، یعنی مراد لیتے ہیں انس بن مالک کے شیئن، کہ ان کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز نہیں تھی، خالی ہاتھ آئے۔ وکانت الانصار اہل الارض والعقار، اور انصاری زمینوں والے تھے، پراپرٹی والے تھے۔ فقاسمہم الانصار، تو انصاریوں نے ان کے ساتھ مال تقسیم کر لیا، کن کے ساتھ؟ مہاجرین کے ساتھ، علی، اس بنیاد پہ کہ ان یعطوہم، کہ وہ ان کو دیں گے، ثمار اموالہم، اپنے مال کا پھل، کل عام، ہر سال۔ انصاری کیا کریں گے؟ پھل کا کچھ حصہ کن کو دیں گے؟ مہاجرین کو۔ وَيَكْفُوهُمْ الْعَمَلَ وَالْمَعُونَةَ، اور یہ ان کے لیے کافی ہو جائیں گے، کون؟ مہاجرین۔ کن کے لیے کافی ہو جائیں گے؟ انصاریوں کے لیے۔ کس معاملے میں؟ کام کے معاملے میں اور مشقت کے معاملے میں، یعنی کہ کام یہ کریں گے اور مشقت یہ برداشت کریں گے، اور پھل آپس میں تقسیم کر لیا جائے گا۔ وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنَسٍ، اور ان کی والدہ، کس کی والدہ؟ انس کی والدہ۔ وہ کون ہے؟ ام سلیم، سلیم کی والدہ۔ کانت ام عبداللہ بن ابی طلحہ، وہ عبداللہ بن ابو طلحہ کی والدہ بھی تھی۔ ام انس، ام سلیم بھی ہیں، اور ام انس ام عبداللہ بن ابو طلحہ بھی ہیں۔ اس میں کوئی عجیب بات تو نہیں ہے نا؟
کیونکہ ام سلیم کی پہلی شادی ہوئی تھی مالک کے ساتھ، ان سے پیدا ہوئے انس بن مالک، تو انس کی بھی والدہ ہے. پھر شادی کی ابو طلحہ سے، تو ادھر سے پیدا ہوئے عبداللہ، تو عبداللہ انس کے بھائی ہیں کس طرف سے؟ ماں کی طرف سے. فکانت آتت ام انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عداقا، تو ام انس نے دیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عداقن کھجوروں کے کچھ درخت. کیوں دیے؟ عاریتن. فآتاہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن، تو نبی علیہ السلام نے یہ دے دیے ام ایمن کو، مولاتہ، جو آپ کی ذات کردہ لونڈی تھی، جو اسامہ بن زید کی والدہ تھی. اچھا، ام ایمن جو ہے یہ کون ہے؟ اسامہ کی والدہ بھی، ایمن کی والدہ بھی، اسی لیے ام ایمن ہے نا. تو ام ایمن کون ہے اور ایمن کون ہے؟ یہ اسامہ بن زید کے بھائی ہیں ماں کی طرف سے. اسامہ بن زید کیا ہیں؟ بھائی ہیں کس کے؟ ایمن کے. کس جانب سے؟ ماں کی طرف سے. اور ایمن کا والد جو ہے اس کا نام ہے عبید الحبشی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ام انس نے، ان کی ام سلیم نے نبی علیہ السلام کے حوالے کیے اپنے چند کھجوروں کے درخت کہ اللہ کے رسول یہ آپ فائدہ اٹھائیں، آپ کے ساتھی فائدہ اٹھائیں. تو آپ نے وہ دے دیے ام ایمن کو، جو آپ کی ذات کردہ لونڈی تھی، اسامہ بن زید کی والدہ تھی. قال ابن شہاب، ابن شہاب کہتے ہیں، ابن شہاب کون سے؟ امام زہری. فاخبرنی انس بن مالک، تو مجھے بتایا انس ابن مالک نے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی علیہ السلام لما فرغ من قتال اہل خیبر، جب فارغ ہوئے اہل خیبر کی لڑائی سے، یہودیوں کے ساتھ لڑائی سے کیا ہوئے؟ فارغ. فانصرف الى المدینہ، اور مدینہ کی طرف واپس آئے. تو رد المہاجرون الى الانصار منائحهم التي كانوا منعوهم من ثمارهم، تو مہاجرین نے انصاریوں کو واپس کر دیں ان کی عاریتن دی گئی چیزیں، ان التي كانوا منعوهم، جو انہوں نے ان کو دی تھی. کن کو؟ انصاریوں کو. من ثمارهم، ان کے پھلوں میں سے، یعنی کہ اس فیلڈ میں جو کھجوروں کے درخت وغیرہ تھے، جو پھلوں کے تعلق سے چیزیں تھیں، وہ واپس کر دی. فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى امه عداقها، چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کی والدہ، کن کی والدہ؟ انس کی والدہ کو واپس کر دیے عداقها، ان کے کھجور کے درخت. وآتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیے نبی علیہ السلام نے ام ایمن کو مکانہن، ان کی جگہ پہ، من حائطی، اپنے باغ سے، یعنی کہ اپنے باغ سے کھجوروں کے چند درخت آپ نے کس کو دے دیے؟ ام ایمن کو دے دیے. وعدے دی حدیث. اس کے بعد حدیث نمبر 1698 1698 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ سے، وہ کہتی ہیں کہ لما فتحت خیبر، جب خیبر فتح ہوا، قلنا، تو ہم نے کہا، الان نشبع من التمر، اب ہم کھجوروں سے پیٹ بھرا کریں گے. پہلے نہ کوئی آٹا ملتا، نہ کھجوریں ملتی، حالانکہ مدینہ کھجوروں کی زمین ہے، لیکن بہت کم ہمیں ملتی کھانے کو. لیکن جب خیبر فتح ہوا، مال غنیمت ہر گھر میں آنے لگا، یہودیوں کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں ہر سال پھل آ رہا ہے. تو کہتی ہیں عائشہ کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہم کھجوروں سے پیٹ بھرا کریں گے، سیر ہو کر کھجوریں کھایا کریں گے. اور یہیں پہ مجھے حدیث یاد آ گئی بخاری کی ایک اور، اس میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ما شبعنا حتی فتحنا خیبر، کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا اس وقت تک ہم نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. جب خیبر فتح ہوا ہے اس کے بعد پیٹ بھر کر ہم نے کھانا کھانا شروع کیا ہے، کیونکہ اب کھجوریں بھی آ رہی ہیں وہاں سے اور گندم وغیرہ بھی آ رہی ہے. باب نمبر 7، یہ باب کیا ہے؟ باب کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وأصحابہ، نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی، ان کا معاش کیسا تھا، ان کا گزران کیسا تھا۔ حدیث نمبر 1699 1699 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبد الرحمن ابن ابی بکرین، روایت ہے جناب عبد الرحمن بن ابو بکر سے، ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن سے رضی اللہ تعالی عنہما، ان اصحاب الصفۃ کانوا اناسا فقراء، یہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ فقیر لوگ تھے۔ صفہ کس کو کہتے ہیں؟ مسجد نبوی میں بنی ہوئی وہ جگہ، بلکہ بنی ہوئی کیا، مسجد نبوی کا وہ حصہ جو مسجد کے آخر میں تھا جہاں فقیر صحابہ کرام رہا کرتے تھے۔ آج کل لوگ جو مسجد نبوی میں جاتے ہیں وہ ایک چبوترا دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، اور یہ بات غلط ہے، وہ اصحاب صفہ کا چبوترا بالکل نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اصحاب صفہ مسجد میں رہتے تھے، مسجد کے آخر میں رہتے تھے، اور ایک وقت میں 70 لوگ بھی ہوتے تھے، جبکہ یہ چبوترا جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے اصحاب صفہ کا ہے، اس میں تو 70 لوگ کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ اور ویسے بھی یہ جو چبوترا ہے یہ آپ کی بیویوں کے حجروں کے برابر میں ہے، اور یہ حجرے آپ کے زمانے میں مسجد کے اندر تھے کہ مسجد سے باہر تھے؟ اس کا مطلب ہے یہ چبوترا بھی مسجد سے باہر تھا۔ تو بہرحال یہ اصحاب صفہ کہ وہ کیا تھے؟ فقیر قسم کے لوگ تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ اللہ اکبر! آج بھی طالب علم کی قسم کے لوگ کہاں رہتے ہیں؟ مسجدوں میں، مدرسوں میں۔ تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ دین کے طالب علم یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ کن کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ اصحاب صفہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا، من کان عنده طعام اثنین فلیذهب بثالث، جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہے وہ تیسرا آدمی بھی لے جائے۔ کہاں سے؟ صحابہ صفہ میں سے، یعنی جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہے، ایک اس کا اپنا، ایک اس کی بیوی کا، تو وہ کیا کرے؟ تیسرا ایک آدمی بھی کھانے میں شریک کر لے۔ 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی رہے گا۔ تیسرا آدمی کہاں سے لے کر جائے؟ صحابہ صفہ میں سے۔ کیا پتا چلا کہ طالب علموں کو کھانا کھلانا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ کس کی؟ نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی۔ اور یہی تو بہادری ہے، ان کو کھانا کھلائیں جو غریب لوگ ہیں۔ لیکن ہم سب، افسوس کے ساتھ ہم بھی اس کا حصہ ہے، ہم سب انہی کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں جن کے پیٹ پہلے بھرے ہوتے ہیں، جو کھانا نہیں کھانا چاہتے، جو اب پرہیز کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، جن کو کھانا کھانے کا شوق نہیں ہے، جن کے اپنے گھر کے سٹور بھرے پڑے ہیں، اور وہ غریب مدرسوں کے طالب علم، مساجد کے امام، مساجد کے خطیب، یہ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کو کھانا کھلائیں۔ چلیں جی، فرمایا وَإِنْ أَرْبَعٌ، اور اگر 4 آدمیوں کا کھانا موجود ہے، فَخَامِسٌ، تو کس کو لے جائیں؟ 5ویں کو ساتھ لے جائیں، اصحاب صفہ میں سے لکھے، او سادسن، یا 6 کو لے جائیں۔ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، اور بے شک ابو بکر لے کر آئے کتنے لوگوں کو؟ ابو بکر اپنے گھر میں یہ حدیث سننے کے بعد 3 لوگوں کو لے کر، ایک کو نہیں لے کر آئے، کتنے کو لے کر آئے؟ 3 کو۔ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِعَشَرَةٍ، اور نبی علیہ السلام کتنے آدمی کو لے کر گئے؟ 10 آدمی کو لے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں نیک لوگوں کے بارے میں قرآن حکیم میں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے نیک بندے جنت میں جانے والے وہ ہیں جو دوسروں کو کھانا جو مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ خود بھی انہیں کھانا کھانے کی خواہش ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، لیکن اپنے پہ اوروں کو ترجیح دیتی ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1700 لو جی ماشاءاللہ 1700 حدیثیں مکمل ہونے والی ہیں، اور آخری حدیث کا نمبر بھی میں آپ کو بتا دوں
تاکہ آپ لوگوں کو حوصلہ ملے. 1929. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ 1700 ہو گئی ہیں, 229 رہ گئی ہیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جب یہ کتاب اپنے ختم کو پہنچے گی انشاءاللہ. تو 1700 نمبر حدیث ہے 1700 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہے؟ امام بخاری. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال, روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ کہتے ہیں رأیت 70 من اصحاب الصفہ, میں نے اصحاب صفہ میں سے 70 لوگ دیکھے ہیں. اور یہاں پہ ذہن میں رہے کہ جو ابو ہریرہ نے دیکھے ہیں وہ بعد والے صحابہ صفہ ہیں. پہلے والے صحابہ صفہ تو بیر معونہ کی لڑائی میں کام آ گئے, شہید ہو گئے, جو بڑے بڑے قاری تھے, بڑے بڑے علماء اور مفسر تھے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے 70 اصحاب صفہ دیکھے. ما منہم رجل علیہ ردا, ان میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں تھا جس کے اوپر چادر ہو. ردا اس چادر کو کہتے ہیں جو اوپر پہنی جاتی ہے قمیض کی جگہ پہ, بدن کے اوپر کے حصے پہ, کیونکہ اس زمانے میں لباس عام طور پہ کیا ہوتا تھا؟ چادریں, قمیض نہیں. قمیض کوئی کوئی پہنتا تھا, کسی کسی کے پاس ہوتی تھی. عام طور پہ لباس کیا ہوتا تھا؟ چادریں. اور جس کے پاس مکمل سوٹ ہوتا اس کے پاس 2 چادریں ہوتی, 2 پیس سوٹ. اور عام طور پہ جو سوٹ ہوتا تھا وہ ایک ہی چادر ہوتی تھی. ایک چادر جسم پہ کیسے پوری آئے گی؟ لیکن غربت کا یہ عالم تھا, اور اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنے والے, بلکہ اللہ سے ڈرنے والے, کہ اللہ نے نعمتوں کے بارے میں پوچھ لیا تو جواب کیا دیں گے. تو فرمایا ان میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس کے اوپر ردا چادر ہو. کون سی؟ اوپر والی. اما ازارن, یا تہبند ہوتی, صرف تہبند, نیچے والی چادر, اوپر کا حصہ لباس کے بغیر. تو نیچے والی تہبند کو پھر اس طرح باندھتے تھے کہ گزارا ہو جائے, کام چل جائے. مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے پاس ایک چادر ہوتی تو گردن کے پیچھے کندھے کے اوپر اس کے دونوں کنارے آپس میں باندھ لیتے. اب چادر لٹکتی اور پہنچ جاتی کسی کی نصف پنڈلی تک, اور کسی کی پنڈلی سے اوپر یہاں تک پہنچتی. تو ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا, 70 کے 70 میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے پاس اوپر والی چادر ہو. اما ازار, یا تہبند ہوتی, و اما کساء, یا ایک عام چادر ہوتی, یعنی کہ وہ چادر جو لی جاتی ہے مثال کے طور پہ رات کو سونے کے لیے, صرف وہ چادر ہوتی ہے. یہ نہیں کہ تہبند کے ساتھ وہ ہوتی, نہیں, صرف وہ ہوتی رات والی بس. قد ربطوا فی اعناقہم, انہوں نے باندھا ہوتا اس چادر کو کہاں پہ؟ اپنی گردنوں میں. فمنہا ما یبلغ نصف الساقین, ان چادروں میں سے کوئی ایسی ہوتی جو پہنچ جاتی پنڈلیوں کے درمیان تک. ومنہا ما یبلغ الکعبین, اور ان میں سے کوئی چادر ایسی ہوتی جو پہنچ جاتی ٹخنوں تک. فیجمعہ بیدہ, تو وہ اس چادر کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اکٹھا کر کے رکھتا. چادر کو اپنے ہاتھ کے ساتھ کیا کرتا؟ اکٹھا کر کے رکھتا. کراہیت ان ترا عورتہ, اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اس کا سطر ننگا ہو, اس کا سطر نظر آئے. جب ایک چادر ہے اوپر سے آ رہی ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں کا حصہ جو ہے وہ سامنے والا کہیں نظر نہ آ جائے. تو اوپر سے باندھی ہوتی اور ادھر ہاتھ کے ساتھ پکڑی ہوتی, دونوں کنارے اس کے پکڑے ہوتے تاکہ شرمگاہ کہیں ننگی نہ ہو جائے. اندازہ کیجئے ان عظیم لوگوں کا, اور یہ ہیں جنت کے وارث. یہ کیا ہیں؟ جنہوں نے اپنی توجہ اللہ پہ رکھی, جو نبی علیہ السلام سے صحیح معنوں میں محبت کرتے رہے, مسجد نبوی میں آپ کے دائیں بائیں بیٹھتے, آپ سے تلاوت سیکھتے, آپ کی حدیث کو یاد کرتے, تقویٰ میں آگے بڑھتے چلے گئے اور جنت کے وارث بن گئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان عظیم صحابہ اکرام سے محبت کرنے کی توفیق دے, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے.
اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی مشکلات اور مصائب سے محفوظ رکھے اور دین پہ کاربند رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو نیک بنائے. جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو اللہ تعالیٰ شفا دے. جو پریشان ہیں اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.